الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أسامة رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الحرج قالوا وما الحرج قال القتل صدق النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا کے حمد و ثنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد حضرات گرامی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات جو فتنے کے بارے میں ہیں اور فتنوں سے بچنے کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ میں نے کچھ عرض کیے، تو اسی سلسلے کو اور اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یتقارب الزمان، جب قیامت قریب ہوگی تو ٹائم بہت قریب ہو جائے گا. ٹائم قریب ہو جائے گا کا معنی کیا ہے؟ یعنی 24 گھنٹے کی بجائے کوئی 20 یا 15 گھنٹے بن جائیں گے، یہ معنی نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اور بھی بہت سے معنی علماء نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اتنا بزی ہو جائے گا، اتنا مصروف ہو جائے گا کہ اس کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا. جیسا کہ یہ وقت یہ جو موبائل کا وقت آیا ہے، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا ہے، اسی طرح بہت سے معاملات ہیں جس کی وجہ سے انسان 30-40 سال عمر کے گزار لیتا ہے، 60 سال کو ہو جاتا ہے. جب پیچھے دیکھتا ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ بہت جلد میری عمر گزر گئی ہے. مصروفیات کی وجہ سے انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ کیا کتابوں سے جو الفاظ ہیں یا کتابوں کے اوراق ہیں وہ اٹھ جائیں گے؟ وہ تو نہیں، وہ تو پہلے سے زیادہ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علماء اٹھ جائیں گے. جو اس علم کو جاننے والے ہیں وہی نہیں رہیں گے تو پیچھے اب کتنے علوم ہیں کہ جن کو جاننے والا آج روز زمین پر شاید کوئی 1-2 انسان ہوں گے، اور اگر وہ بھی مار گئے تو پھر پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے.
ایسے ہی علم مر جاتے ہیں. یعنی علم والے جب مرتے ہیں تو علم والوں کی موت کے ساتھ علم بھی مر جاتا ہے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جہاں پر بڑی بڑی عالی شان مسجدیں ہیں لیکن کوئی کام کا امام بھی نہیں ہے جو ان کو نماز میں لیڈ کر سکے. تو جیسے جیسے یہ وقت قیامت کے قریب ہوتا جائے گا یہ چیز زیادہ ہوتی جائے گی. ابھی ہم اگر اپنے اس ملک کی دیکھیں کسی محلے میں کسی بھی شہر میں چلے جائیں اور ہر آدمی ہر خاندان ہر فرد ہر گھر اپنے گھر کا جائزہ لے کہ وہ کتنے اپنے بچوں کو یا بچیوں کو دین کا علم سکھا رہے ہیں. اور جو سکھا رہے ہیں وہ تو اتنا معمولی بالمعمولی وہ چھوٹا سا ہے اور وہ بھی بہت قلیل سا ہے. بس صرف ناظرہ قرآن پاک پڑھانے سے تو بات نہیں نہ بنتی زیادہ. لیکن ان میں قرآن پاک کو یا حدیث پاک کو یا دین کو سمجھنے کی کتنے لوگوں میں صلاحیت ہے. اور یہ دن بہ دن اور کم ہو رہی ہے. ہر آنے والے دن میں یہ لسن ڈونٹ ڈو دس نو اوکے یہ اور کم ہو رہی ہے. تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں علامات قیامت ہے. ہر آدمی وہ اپنے کم از کم اپنے رشتہ داروں کو تو وہ جانتا ہے قریب دور کے رشتہ دار. ہر برادری والا جانتا ہے اپنی برادری کو. ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھے اس کی برادری میں کتنے علماء ہیں. یا ہر آدمی اپنے پڑوس کو جانتا ہے اپنے قرب و جوار کو جانتا ہے. اس کے قرب و جوار میں کتنے لوگ ہیں جو صاحب علم ہیں. دیکھیں غور و فکر کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علوم دینیہ یہ اٹھا لیے جائیں. ایک وقت ہوگا ایک وقت آئے گا ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب اس فرمایا 50 آدمی مسجد میں جمع ہوں گے اور ادھر اور ادھر دیکھیں گے تو ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا جو مصلی امامت پر کھڑے ہونے کے قابل. ایک بھی نہیں ہوگا. آج اس کو جہالت کی انتہا ہو چکی ہے. ابھی یقین کرو میں روزانہ جو دیکھتا ہوں ابھی بھی میں نے جب دیکھا جو میں سے پہلی جماعت ہوئی تو میں سوچ رہا تھا یار یہ اللہ کی مخلوق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں کاروبار بند کر کے مسجد میں آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. یہ بیچارے کیا کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے. بالکل خبر ہی نہیں ہے. بالکل خبر نہیں. میں یہ ابھی تو چند ابھی گھنٹہ بھی نہیں ہوا میں نے آدمی کو دیکھا باہر سے آیا تو نہ تکبیر نہ کچھ. وہ اگلی پہلے لوگوں کو سجدے میں دیکھا تو وہ بھی سجدے میں. لوگوں کو سلام کرایا اس نے بھی سلام کرایا. وہ تو ویسے ہی ہے نا یا پتہ نہیں دیکھا دیکھی دوسروں کے منہ مارے آ گیا بیچارہ. اس قسم کے کتنے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں اس قسم کے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے علم ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں ہے. نہ نماز کا پتہ. نماز جنازہ تو دور کی بات ہے یہ ڈیلی نمازیں نہیں ہیں. اور کتنے لوگ ہیں جنہیں پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آتا صحیح نہیں پڑھتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علم اٹھ جائے گا اور جس کی طرف ہم فوکس کر رہے ہیں وہ علم نہیں ہے. یعنی ہمارے والدین ہم لوگ جس کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ علم نہیں ہے. جو علم ہے اس کی طرف ہماری ذرہ برابر توجہ نہیں ہے. ایسے ہی
نمازی بھی پڑھتے ہیں تو بغیر علم کے پڑھتے ہیں، باقی کام بھی کرتے ہیں تو بس بغیر علم کے کرتے ہیں۔ حالانکہ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ آپ نے فرمایا جو عمل علم کے بغیر کیا جائے وہ اس عمل کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ عمل جو بھی کرو علم کے ساتھ کرو، پہلے اس عمل کا علم حاصل کرو پھر وہ عمل کرو۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنے عام ہو جائیں گے، فتنے عام ہو جائیں گے۔ آج کا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، کیونکہ اب قیامت اس ناٹ فار، زیادہ دور نہیں ہے قیامت کی تقریباً وہ جو چھوٹی علامات ہیں وہ ساری پوری ہو گئی ہیں۔ آپ تو صرف انسان ہے، بڑی علامات اور وہ بھی دانا بینا لوگ کہتے ہیں وہ اس ناٹ فار، بہت قریب آ گئی ہے قیامت۔ قیامت کو دور نہیں ہے۔ دوسری یہ بات ہے اگر ہماری زندگی میں قیامت نہ بھی آئی وہ تو آنا ہے نا، تو موت تو اس آدمی کی قیامت ہی ہے، وہ سیدھا ہماری بعد والی نسلوں یا اس کے بعد والی نسلوں کو، یہ تو خدا جانتا ہے نا۔ لیکن بہرحال قیامت اب دور ہے نہیں ہے، یہ ایک بات کنفرم ہے۔ تمام احادیث، قرآن پاک کی آیات، تمام علماء قدیم جدید سب علماء کی تحقیقات اگر آپ پڑھیں گے تو ایک بات یہ یقینی ہو گئی ہے کہ اب قیامت دور نہیں ہے، اب دجال کا آنا زیادہ دور نہیں ہے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا زیادہ دور نہیں ہے، اب امام مہدی علیہ السلام کا آنا دور نہیں ہے، اب یہ وقت وہ قریب آ گیا ہے۔ کیونکہ ابھی انہوں کا انتظار ہے، جب وہ آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر قیامت کے بڑے بڑے علامات آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو چونکہ یہ دیکھو نا، یہ چھوٹی نشانی، یہ ساری ہمیں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اب خود یہ اندازہ لگا لیں۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، اگر یہ چھوٹی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں چھوٹی علامت کیا کرا، قیامت کی نشانیاں قرار دی کہ قیامت سے پہلے یہ کام ہوں گے، وہ سب چیزیں ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ تو بھائی جس طرح یہ ہو چکی ہے نا، اب بڑی بھی ایسے ہی ہوں گے، اور جب بڑے ہوں گے تو اس کے بعد پھر قیامت ہی ہے، پھر یہ دنیا کا نظام لپیٹ دیا جائے گا، اینڈ آف دی ورلڈ ہے، اینڈ آف دی ٹائم ہو جائے گا، پھر آگے والا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بخل یہ لوگوں پر ڈال دیا جائے گا، لالچ ہو گیا، بخل، مال کی محبت، اس مال کو راہ خدا میں، رشتہ داروں پر، باقی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، لوگ ہیزیٹیٹ ہوں گے، مال کمائیں گے، جمع کریں گے، جمع 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 جمع، بینک بیلنس ایک ہے تو 2 کے لالچ، 2 ہے تو 4 کے لالچ، 4 ہے تو 8 کے لالچ، بس یہ ہر آدمی اس کام کے پیچھے بھاگے گا۔ یہ وقت اب موجود ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈالے، اور آپ نے جو اس کے قریب جس کو وہ جانتا ہے، کیا یہ بات ہو نہیں رہی ہے؟ بس آج سے صرف 70 سال پہلے چلے جائیں، بالکل ایسا ماحول نہیں تھا جو آج ہے۔ لوگ بہت اور قسم کے لوگ تھے، مال سے اتنا پیار لوگوں کو نہیں تھا، کیونکہ جتنے میری عمر ہے، میرا جو ابتدائی دن وہ بالکل لوگوں کا رویہ مال کے بارے میں بدل گیا ہے۔ جو میری عمر کے لوگ، آپ کسی سے پوچھ لو، مال کے حوالے سے جو رویہ لوگوں کا آج ہے، آج سے 60-70 سال پہلے یہی تھا؟ ایسا نہیں تھا، بدلا ہے، یہ ہو گیا۔ ہر آدمی مال کے پیچھے بھاگے گا، اور اس کی آنکھیں کبھی بھی نہیں سیر ہوں گی، کبھی بھی نہیں بھریں گی۔ حل میں مزید، حل میں مزید، لالچ، بخل، کنجوسی، اللہ کے اس مال کو کرنا کیا ہے بھائی جو مال انسان نے اپنی ذات پر بھی استعمال نہیں کیا، اللہ کی راہ میں بھی نہیں دیا، اس مال کو جمع کر کے رکھا، تو وہ اس کا مال تو نہیں ہے، وہ تو ان کا ہے، جو جب آنکھیں بند ہوں گے تو اس کے وارث اس کو تقسیم کر لیں گے، وہ تو ان کے لیے ساری محنتیں کرتا ہے۔ مال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا مال صرف 2 ہے، تیسرا کوئی تیرا مال نہیں ہے۔
تیرا مال وہ ہے جو تو خود استعمال کر لے، اچھا کپڑا پہن، اچھا کھانا کھا، اچھی رہائش میں رہ، جو بھی جتنا کر سکتا ہے اچھا کر، حلال طریقے سے کر، بچ گیا تو اللہ کی راہ میں دے۔ یہ دو تیرے مال ہیں، جو تو نے نہ اللہ کی راہ میں دیا اور نہ خود استعمال کیا، وہ تو تیرا مال ہے ہی نہیں ہے نا، وہ تو تیرے وارثوں کا مال ہے، ان کی مرضی جیسے مرضی بعد میں استعمال کر لیں، وقت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَكْسُرُ الْحَرْجَ، حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت عام ہو گئے۔ قتل کرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں کسی کو قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو اس بات کی خبر نہیں ہوگی کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ یہ آج دنیا میں ہو رہا ہے، بلا وجہ قتل۔ قاتل کو پوچھے قتل کیوں کیا ہے، کوئی ایکسپلین نہیں کر سکے گا۔ مقتول کو پوچھے تیرا گناہ، اس کو کیا پوچھے بیچارے کو گناہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس کتنے قتل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک یہ معاملہ نہ ہو، لا يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل ولا المقتول فيما قتل۔ فرمایا دنیا ختم نہیں ہوگی، اس سے پہلے ایک وقت آئے گا قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ میں نے قتل کیوں کیا ہے، اور مقتول کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، بلا وجہ قتل کریں گے۔ یہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے بچے جو فلمیں دیکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر بکواس ہے، اس کو دیکھ کر وہ اس کو ریئل سمجھے، پھر یہی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں آپ کے سامنے ہے، سب یہ ایسے ہی ہو رہا۔ اس زمانے میں اپنے آپ کو خود ہی بچاؤ اور اللہ سے پناہ مانگو، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، 3 مرتبہ قل شریف، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس، صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھ لیا کرو۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے چیزوں سے آپ کو بچائے گا، ورنہ آج کل تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جو تقدیر اگر ہے تو وہ تو پھر بھی غالب آ جائے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 300 قسم کے فتنے، اور ان فتنوں کے جو بانی ہوگا، جو سب سے پہلے وہ فتنہ پیدا کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، فرمایا یہ فتنہ ہوگا، اس کو فتنے کو برپا کرنے والے کا نام یہ ہوگا، اور اس کے باپ کا نام یہ ہوگا، اور اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہوگا۔ 300 قسم کیسے ہوں گے؟ فتنہ برپا کرنے والے، اس کا نام، اس کے والد کا نام، اس کے قبیلے کا نام، اور جو وہ فتنہ برپا کرے گا، سب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرمایا۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ گمراہ بے علم مولوی، یعنی مولوی نما، مولوی تو نہیں ہوں گے، مولوی نما ہوں گے، شکلیں ایسے دستار پہنی ہوگی، داڑھی رکھی ہوگی، حدیث کی کتابیں کھولی ہوں گی، بیان کریں گے، خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ نے ایک ایک کا نام بھی بتایا، اس کے قبیلے کا نام بھی بتایا، اس کے باپ کا نام بھی بتایا، سب کچھ نے مگا کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب آخری بات، صحابہ کرام نے عرض کیا، فرمایا لوگ کیسے ہو رہ جائیں گے جیسے آٹا چھانا جاتا ہے نا، تو جو کام کا آٹا تو وہ نیچے چلا جاتا ہے اور پیچھے چھلکا رہ جاتا ہے۔ لوگ
یعنی وہ مولوی نہیں ہوں گے، گمراہ ہوں گے، گمراہ ہوں گے، وہ پڑھیں گے بس آپ ہی راہ وچوں مولوی بن جان گے، جیسے آج کل ہے یہ مرزا جلمی جیسے بے شماروں غامدی جیسے رٹے والے نہیں رٹا کیا ہے تو راستے میں سے آسان راستہ تلاش کر لیا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگ بھی کسی کام کے نہیں ہوں گے، وہ بھی چھلکے چھیلا ہی ہوگا، جو گزر کے وہ آٹا تھا، جو آج ہے وہ چھیلا ہے، چھلکا، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جیل میں کے اتنے فالوور ہو گئے حضرت۔ چلو صحابہ کرام نے نبی سفر پہ ہم کیا کریں؟ تو نبی سے فرمایا بس جتنا علم ہے نا اس پر عمل کرتے رہنا، ان لوگوں کی باتیں نہیں سننا، جتنا علم ہے نا، جتنا جانتے ہو نا صحیح، اس پر عمل کرنا، اور جس کو پتہ ہے برائی ہے اسے روکتے رہنا، بس زیادہ نہیں۔ خاص کر کے فرمایا دا علیک بخاصۃ نفسک و ایاک وعامہم، فرمایا لوگ کیا کرتے ہیں یہ اس کے پیچھے نہیں چلنا، فرمایا لوگوں کے معاملات انہیں کے ساتھ رہنا، تو ان کے پیچھے نہیں چلنا، لوگ کو کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، کس کو مانتا نہیں مانتا، نو۔ الزم بیتک، اپنے گھروں میں رہیں، عمل کا لے کا لسانہ کا، اپنے زبانوں کو بند رکھیں، اور فرمایا جو پبلک میٹر ہیں ان پر کوئی زیادہ ڈسکس نہ کریں، جس کا مسئلہ اس کو رہنے دو، آپ نہ کریں ہے جناب فلانا یہ کر گیا فلانا یہ کر گیا، یہ کام نہ کرنا، بس رہنے دو، خام خواہ فتنے میں پڑ جاؤ گے۔ کسی دوسرے کے معاملات جو کوئی کرتا ہے وہ اللہ کی جواب بارگاہ میں خود ہی جواب دے ہوگا، فرمایا پبلک معاملات سے زیادہ ڈسکس نہیں کرنا، چھوڑ دینا اس معاملے میں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔